الله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلاة ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر الحمد لله فاطر السماوات والأرض سلام سب سے پہلے میں دعا ہوں کہ اللہ کے عالم ذکر محمد و آل محمد کے توسط سے ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جس قسم کی خدشات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا اس سے ہمارے ملک کو محفوظ اور مسموم رکھے۔ اسی طرح جن جن احباب نے میرے دل میں دعائیں لگائی ہیں، ہمارے پاس دامن عمل بالکل خالی ہے، کشکول عمل خالی ہے، اگر کچھ ہے تو یہی محمد آل محمد کے نام کا وسیلہ ہے۔ تو اسی کی بارگاہ انہی اسماء آدم کا واسطہ دیتے ہوئے ہم سب دعا کو ہیں کہ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ۔ میرے عزیز نصیر حسین شاہ صاحب کا بیٹا سخت بیمار ہے، اللہ کے عالم سے شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نبیہ عطا فرمائے۔ ملک ممتاز صاحب ہمارے محترم بھائی صاحب باقی آباد جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے، خدا ان سب کے گھرانوں کے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور یہ مجلس بھائی محترم مکرم سید سجاد حسین زیدی صاحب اپنے والدین مرحومین مغفورین کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے مسلسل کراتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے عالم ان کے والدین کو ان کے گھر سے
ان کی والدہ کو یا والدین والد کو اور باقی اپنے اپنے گھرانوں کے جو وفات پا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں محمد و آل محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاک آرمی کے وہ شیر دل نوجوان جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، یا اسی طرح ہماری فرشناس پولیس کے وہ افراد جو دہشت گردوں کے تقابل میں اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے راہ کے عدم ہو چکے ہیں، اللہ کے عالم ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور وارث امن امام زمن کے ظہور ہمیں عطا کرے اور ان کی فوج ظفر موت میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے سائے میں مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ مودت محمد و آل محمد کو، مودت محمد و آل محمد کو معراج ایمان تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہی آیت سورہ الفاتر کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور پھر یہی آیت سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف میں بھی ہے، پھر یہی آیت سورہ ابراہیم میں بھی ہے، پھر یہی آیت سورہ الزمر میں بھی ہے، پھر یہی آیت سورہ الشورى میں بھی ہے۔ اللہ نے بار بار اس آیت کو نازل فرما کر صاحبان اسلام و ایمان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس آیت کے سینے میں کچھ ایسے پوشیدہ راز ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے بار بار نازل فرمانا پڑا۔ اسلام آباد کا موسم تو ذرا سرد ہے لیکن اتنا سرد بھی نہیں، بابا جو بلند صلوات۔ صاحبان اسلام و ایمان کو متوجہ کیا ہے ان اسرار پوشیدہ کی طرف جو اس آیت کے سینے میں اس علیم نے نہاں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ناطق قرآن خدا کی بولتی زبان، رسول پاک کی زبان چوس کر پروان چڑھنے والے علی جیسے مفسر رموز قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، کتاب کا نام لیتا چلوں، منہاج البراءت شرح نحو البلاغہ، حضرت علامہ آیت اللہ حبیب اللہ خوئی مرحوم کی لکھی ہوئی عربی میں، اس میں مولا کا یہ فرمان ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر بناس کی سین
باب علم ارشاد فرما رہے کہ بسم اللہ کی بات سے لے کر بناس کی سین تک جہاں جہاں بسم اللہ موجود ہے ہمارے تمام مفسرین نے بسم اللہ کا وہی ترجمہ لکھا ہے جو لکھتے چلے آ رہے ہیں اور وہی تفسیر بیان کی ہے جو جس سورہ میں بسم اللہ کی پہلی تفسیر ہے پھر دوسری سورہ میں بھی وہی ہے تیسری سورہ میں بھی وہی ہے لیکن جو سر اللہ ہے وہ سر القرآن بھی ہے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں آپ جیسے سامعین فوراً لے لیتے ہیں بزرگ لے لیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اس میں اپنا البلاغ المبین کی پہلی جلد میں باب نمبر 12 میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے اس خطبے کا آغاز جو ہے وہ حضرت علی کے اس فرمان سے ہے کہ انا سر الاسرار میں علی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں جو علی خود سر اللہ ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ بسم اللہ کے رازوں سے پردہ اٹھا قرآن میں جہاں جہاں بسم اللہ موجود ہے ہر مقام پر بسم اللہ کی تفسیر الگ ہے اور جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے حضرت علی نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی تھی اور ساری رات گزر گئی اور تفسیر ختم نہ ہو تو اب یہاں پر ابن عباس نے عرض کیا مولا ساری رات بیت گئی ہے اب بھی آپ فرما رہے ہیں تفسیر ختم نہیں ہوئی فرمایا ابن عباس سن اگر کوئی علی سے علم لینے والا ہو یعنی اپنے سینے کی طرف حضرت علی اکثر اشارہ کر کے اشارہ الہ صدر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے اکثر علی فرماتے تھے کہ کاش کوئی مجھ سے میرا علم لینے والا ہوگا
تفسیر میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر موجود ہے. وہاں اس فرمانے کے ساتھ ساتھ رسول خدا جیسے مالک الجنت نے اپنی خاتون جنت بیٹی کا سر چوم کر فرمایا. یعنی اسی آیت کی تفسیر میں مالک الجنت نے اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ خالق الجنت ہے، ہمارا رسول مالک الجنت ہے، اور علی کاشف الجنت ہے، اور فاطمہ خاتون جنت ہے، اور حسنین جہنم جنت کے سردار ہیں. معلومات جنت ملے گی تب جب محبت اہل بیت ہو. مالک الجنت رسول نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی خاتون جنت بیٹی کا سر چوم کر ارشاد فرمایا. نہیں، خاموشی چھا گئی ہے، فکرہ میں بدل دیتا ہوں. مالک الکوثر نے وجود کوثر اپنی وجود کوثر بیٹی کا سر چوم کا ارشاد فرمایا. ایک فکرہ اور دینا چاہتا ہوں. وہاں کے مجتبی نے، یہاں کے مصطفیٰ نے، وہاں کے مجتبی نے، یہاں کے مصطفیٰ نے اپنی آئین صفات اصطفیٰ و اجتماع بیٹی کا سر چوم کر فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب کا نام بہجت قلب المصطفیٰ. رسول پاک نے اپنی بیٹی کا سر چوم کر ارشاد فرمایا. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ شک لکے یا فاطمہ من اسمائی، اس وقت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر دیا، اپنے نام سے نکال تیرا نام فاطمہ رکھ دیا. یعنی اللہ فاطر ہے. اور اس سیدہ کا نام شک اللہ لکے یا فاطمہ، تو بیٹی فاطمہ اللہ نے دے رہی ہے، اپنے نام فاطر سے نکال کر نام فاطمہ رکھ دیا ہے. یہی اسی حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ جناب سیدہ فاطمہ مریم الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، آیت الکبریٰ، بدعۃ النبوہ والرسالہ کا نام فاطمہ باپ نے نہیں رکھا. یہ ساتھیان میرے محترم مکرم سامعین، آپ نے مجھے الحمدللہ پال کر پڑھنا سکھایا ہے. کچھ بچوں کو ایسے بیٹھے لہٰذا میں اس سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ باپ نے نہیں رکھا، یہ نام ماں نے نہیں رکھا، حالانکہ باپ نبی الانبیاء ہے، باپ سید المرسلین ہے. رکھنا نام باپ کو چاہیے تھا، لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں؟ شک اللہ لکے یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیرا نام فاطمہ میں نے نہیں رکھا بلکہ اللہ نے رکھا ہے. یہاں سے واضح ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ ذاتی ہے. میں ابھی اس کے لیے عرض کرتا ہوں، یعنی یہ آپ کا نام فاطمہ ذاتی نام ہے. فاطمہ جس طرح اللہ کا ذاتی نام اللہ، اسی طرح سیدہ کا فاطمہ نام ذاتی ہے. اب اکثر نہیں، بہت سارے صبح 5، 12، 14 کے بعد خاموش ہو گئے، حیران ہو گئے میں نے کیا کہا ہے. حضور میں کہنا یہ چاہتا ہوں
رسول سے منور کیا ہوا ہے. جبرائیل نے آدم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، انہوں نے حوا سے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا کہ ہم سے بہتر اللہ نے کسی کو خلق نہیں فرمایا، فرمایا آپ دیکھ لو تو یہ ہے کون؟ کہا ہاں یہی فاطمہ کو بالکل محمد. یہ محمد نبی اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے. وہ محمد کون ہے؟ میں بول دیتا ہوں وہ تیری اولاد میں سے ہے. اچھا اس کا یہ مقام ہے. سنو، یقوم فی آخر النبی یقوم فی آخر زمان، وہ آخری زمان میں آنے والا وہ نبی ہے کہ عطا دیتا رہے گا. اللہ میں وجود تک وجود عطا نہ کرتا. تو پھر جبرائیل یہ تو بتائے کہ یہ تو فاطمہ ہے کہ اس کے سر پر جو نورانی تاج ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہاں سن سکتے ہیں کہ سنے ہاں تو بولے گا علی کب بڑھا ہے. اس کا سردار علی ابن ابی طالب ہے اور جیسے کانوں میں گوشت پائے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ الحسن والحسین. اس سے مراد اس کے دونوں بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. اچھا جبرائیل وہ موجود ہونا من قبلی، یہ جن کا تم ذکر کر رہا ہے کیا یہ مجھ سے پہلے ہر موجود ہے؟ جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے آدم سے پکار کہا وہ موجودون فی مادۃ العلم من قبل کا، تیری حدت سے پہلے یہ اس علیم کے علم میں موجود ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن آدم سے پہلے نہ تھے تو جب جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا محمود میں حق محمد ہے، یا علی میں حق علی ہے، یا فاطمہ میں حق فاطمہ. تو جب ہمارے باپ کا دیوارہ ان کے واسطے کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اللہ کا دیوارہ ان کے وسیلے کے بغیر. دیکھیے صاحب، درود پر آپ مدنی جتنی مرتبہ زندگی میں تقاریر سن چکے ہیں، میں اس پہ بھول نہیں رہا لیکن اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ نے اسے دعاؤں کی قبولیت کی شرط قرار دیا. درود پڑھیے گا. اب میں یہاں پر ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے لغات الحدیث. حضرت کی لغات الحدیث حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی تعریف شدہ آرام دہ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب شین کی پٹی وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں فاطمہ کا معنی کیا ہے. یہ جو نام اللہ نے سیدہ کا فاطمہ کا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں وہ لکھتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمہا وذریتہا من النار. سوائے اس کے نہیں فاطمہ کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمہ پر اور فاطمہ کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام کیا. یہ لکھا ہے
کما خان صاحب دہلوی۔ اب میں شیعہ مکتب کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، زیادہ نام نہیں دیتا۔ ایک کا نام ہے فاطمہ الزہرا ان بونابون، دوسری کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، تیسری کتاب کا نام ہے بہار الانوار، اور بہت ساری کتابیں ہیں، علم انی فاطمہ الزہرا اور بہت ہیں۔ میں ہر سال زیدی صاحب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کم از کم دامن وقت میں 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی بھی مجبوری ہے جو آپ بڑی دیر سے تشریف لاتے ہیں، تھوڑا کلاس پر بھی نظر ہے اور مضمون کو بھی لے کے چلنا ہے، تو میری خود میں سمجھ نہیں رہا کہ میں اس کو سمجھوں تو کیسے سمجھوں۔ تو ان کتب میں یہ درج ہے کہ سیدہ فاطمہ کا نام جب فاطمہ رسول کی زبان سے ادا ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا، میں ذکر تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ کو فاطمہ کا سوائے اس کے نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے، اگر رسول کی حدیث میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو گھروں میں جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ کے گھرانے کے لیے کیسے چن لیا۔ سوائے اس کے نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے لأنہا تلتقط شدتہا ومحبیہا من النار کما یلتقط الدیر حب الجیدہ من الردی۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والوں میں سے اپنے خودداروں کو اس طرح چن لے، یہ جہنم میں جانے والوں میں سے اپنے دروازے کے خودداروں کو اس طرح چن لے گی جیسے گندگی کے ڈھیر میں ملے ہوئے جانوں میں سے ایک پرندہ عمدہ دانے گندے دانوں سے الگ کر لیتا ہے، یعنی جس طرح پرندہ گندے دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن فاطمہ جہنم میں جانے والوں میں سے اپنے حقداروں کو چھوڑ دے گی تاکہ پتہ چل جائے کہ فاطمہ کے دروازے کا حقدار قلبی جنتی تھا۔ دیکھیے یہ ایسے مضامین یا ایسے موضوعات 1 گھنٹے میں کبھی بھی بیان نہیں کیے جاتے، سمیٹے نہیں جاتے، یہ تو ان کے اپنے دروازے کے فیض کا اثر ہے کہ جس طرح گلستان کے پھولوں کی خوشبو بارے بارے سر ہر کوئی وصول کر لیتا ہے، اسی طرح یہ موضوعات کسی نہ کسی اعتبار سے پوجے میں بند کر کے سمندر کو پیش کرنے کی سعادت وہ خود عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتب میں یہ حدیث ہے اور یہاں ایسے نورانی چہرے موجود ہیں جن کی ساری زندگی علماء پرستی میں اور کتب بینی میں بسر ہو چکی ہے۔ میں ان نورانی چہروں کی زیارت ہر سال کرتا رہتا ہوں، خدا ہم سب کی زندگی دراز کرے میرے جوانوں کے۔ یہ حدیث ہمارے ہاں مسلمہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ بروز قیامت من جانب اللہ خازنہ میں جہنم کو یہ حکم ملے گا کہ فلاں کو لے جاؤ جہنم کی طرف۔ بھرے میدان معاشر میں سے جب اس شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر چلے تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ شفیعت المحشر میدان میں موجود ہے۔
سے پکار کر بغیر دیکھے ندا دے کر کہے گا کہ سیدہ ساری زندگی تیرے دروازے کی غلامی میں بدل دی. بس اس کی اس ندا کے گونجنے کے بعد سیدہ اپنے مقام پر کھڑے ہو کر اس عادل حقیقی کو پکار کر ندا دے کر کہے کہ میرے اللہ کیا تیری ذات نے میرا نام فاطمہ خود نہیں رکھا؟ اللہ سے جواب ملے گا بے شک میں نے اپنے نام فاطر سے نکال کر تیرا نام فاطمہ رکھ دیا ہے. یا اللہ کیا فاطمہ کا معنی اپنے دروازے کے حکمرانوں کو جہنم سے چھڑانے والی نہیں؟ فاطمہ بے شک تیرے نام کا فاطمہ یہی معنی ہے. تو میرے اللہ پھر میرے دروازے کا حکمران اب وہ جہنم کی طرف جائے. اور وقت جو ہمارے یہاں کتب احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ ندائے قدرت گونجے گی فاطمہ میں نے اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم عمدن دیا ہے. جان بوجھ کر عمدن دیا. جو میرے اللہ کیوں دیا ہے؟ صرف اس لیے دیا ہے لیتبینا مکانوں کے علی ملائکۃ وانبیاء ورسل واولیاء تاکہ تیرے مقام کی عظمت میدان حشر میں کھڑے ہونے والے ملائکہ انبیاء رسولوں رسول ہیں جتنے اولیاء ہیں جتنے ٹھہرے ہوئے ہیں ان پر یہ واضح ہو جائے کہ مقام فاطمہ مجھے اللہ کی نظر میں کیا رک گیا. آپ بیٹا جب اشارہ کر رہا ہوں ایک تاریخی واقعے کی طرف پڑھوں گا نہیں جو وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اشارہ کر رہا نبی اللہ ہم آپ کے امتی ہیں آپ کا دامن تھامے ہوئے ہیں ہماری شفاعت کا ضامن آپ ہیں. کہنا اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت جواب ملے گا نہیں میں شفیع اللہ ضرور ہوں لیکن جاؤ نبی اللہ کے پاس. آگے آواز دینوں میں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں. میں آدم شفیع اللہ اچھا پڑھ دوں میں آدم شفیع اللہ ضرور ہوں. جاؤ نبی اللہ کے پاس آئے نو کے پاس کہا میں نبی اللہ ضرور ہوں. جاؤ خلیل اللہ کے پاس آگے خلیل اللہ کے پاس فرمائیں گے میں خلیل اللہ ضرور ہوں لیکن جاؤ کلیم اللہ کے پاس. آگے موسیٰ کے پاس فرمائیں گے میں کلیم اللہ ضرور ہوں لیکن جاؤ روح اللہ کے پاس. آئیں گے روح اللہ کے پاس آواز دے کر کہیں گے پڑھ لو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہ ہو بلکہ اسی کے پاس جاؤ جس کے سائے میں ہم نے چلنا ہے. کر کے پاس
بعد جو افراد سلواتیں سنانا چاہے وہ پھر کل سنا دیں، اب بھی دل میں سنانا چاہے انہیں پورا پورا حق حاصل، لیکن میں بیان میں پتہ نہیں کہا سکتا۔ ہمارے ہم کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب مومن کو حق ملے گا کہ تو جنت میں داخل ہوگا، وہ اپنا دائیں پاؤں بڑھا کر رک جائے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، جب آگے قدرت ملے گا کہ کیوں رک گیا ہے، کسے دیکھ رہا ہے، تو آواز دے کر کہے گا فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا ماموں ہے۔ جب آگے قدرت ملے گا گواہی دیتا ہے کہ وہ اس زمانے کے حقدار ہیں۔ کسے کسے ان کے دروازے کا جو حقدار جانتا ہے، مومن جانتا ہے تجھے حق حاصل ہے کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جا، لیکن جنت میں جانے کے لیے شرط مومن ہونے کی ہے۔ لیکن اکثر جو کرے حدیث میں کیا ہے، فمن قرأت بین عینیہ مومنا، جس کے پیشانی پر تو لکھا ہوا دیکھے کہ یہ مومن ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر یعنی اجازت دے کر جنت میں داخل کر دے۔ معلوم ہوا مومن ہونے کی شرط ہے فاطمہ شفاعت اس کی کرے گی، سیدہ کی نگاہ میں مومن ہوگا۔ مومن کون ہے اس پہ میں بول نہیں سکتا، صرف دو آیات پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کون ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك۔ بس تو اب یہاں شروع میں کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں بزرگوں سے معذرت طلب کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا اس منبر سے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اگر مومن کہلانا ہے تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس کسوٹی پہ پورا اترنا پڑے گا۔
पढ़ता हूँ, चलो पढ़ लेता हूँ, चलो थोड़ी देर में पढ़ लूंगा, ये मकाम और है। इसके लिए अहकाम भी है, आयात भी है, फिर इसके लिए तसलसल चाहिए, यानी ऐसा तकरीरों का तसलसल हो कि जिसमें ये बताया जा सके कि नमाज बिल अफआल क्या है और हकीकत नमाज क्या है। अगर किसी और शहर में होता तो मुझे गिला हुआ होता। इस्लामाबाद में इन दो फिक्रों को ना लिया जाए तो मैं कहाँ जाके, एक है नमाज बिल अफआल और एक है नमाज बिल अहकाम और एक है रूह नमाज, एक है हकीकत नमाज। जब नमाज बिल फेल का मुमकिन जवाब सलाम के काम में नहीं रहता तो रूह नमाज का मुमकिन। मेरी माँ बहनों के लिए भी, बहू बेटियों के लिए भी यही फरमान है। जनाब सैयदा के खुतबात हैं इसी नमाज के तर्ज पर जो बहुत सारे हैं कि अगर कोई जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता वो तुम्हें सलाम करे और तुम्हें इल्म हो कि ये तारिकुस सलात है तो रसूल पाक फरमाते हैं ऐसे तारिकुस सलात को सलाम का जवाब न दो। क्यों? जवाब है रहमत। दूसरी हदीस है कि अगर तुम्हारे घर में बहन का, बेटी का, किसी अजीजा का रिश्ता मौजूद है और तुम उसके रिश्ते करने पर परेशान हो, यानी कोई तलबगार नहीं आ रहा और अगर कोई तलबगार आ जाए रिश्ता मांगने के लिए और तुम्हें उसके लिए इल्म हो जाए कि ये तारिकुस सलात है तो मैं वारिस शरीयत तुम्हें हुक्म देता हूं कि उसे रिश्ता देने से इनकार करो। सरकारी साहब हमें गिला देते कि खुतबा बुआद ये मौलवी मिंबर से नमाज पे नहीं बोलते, रोजे पे नहीं बोलते। आप बोलने देंगे तो हम बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? इनकार कर दो। आगे वजह लिखी हुई है जो मैं साफ लफ्जों में नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इशारों में पढ़ूंगा। आप फरमाते हैं जो भी तारिकुस सलात को रिश्ता देगा उसके दर्द से जो औलाद होगी वो कभी हमारी औलाद नहीं हो सकती। 40 हदीसें हैं इस नमाज के मौजू पर कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी ये सजा है, ये सजा है, ये सजा है। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज पता नहीं मेरे मुतल्लिक तुम क्या सोच कर जाओगे। जो मर्जी में सोच कर जाओ, बस रुख बदल गया है, कोई फाम फिक्रा दे रहा है। राजी रहो या नाराज रहो, मैं अपना फरीज़ा अदा कर रहा हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में कोई मरने वाला मर जाए और तुम्हें पता हो ये तारिकुस सलात है तो मैं हुक्म देता हूं उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो। उसे उठाकर जंगल
اسے خود تو جنت میں داخل کر دے. کس فاطمہ کا یہ مقام ہے, کس فاطمہ کی یہ عظمت ہے. لأن اللہ فتحها بالعلم, رسول فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کو علم سے جوڑ دیا ہے, جہالت سے الگ ہے. علم کا دوسرا نام فاطمہ ہے, فاطمہ کا دوسرا نام علم ہے. پھر فرماتے ہیں فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے فتحت عن نظیرها من اول الخلقت الى یوم القیامہ. میری بیٹی فاطمہ کا نام 5 معنی ہے فاطمہ کے جو رسول نے بیان فرمائے, جن پہ آج مجھے بولنا مقصود تھا, لیکن بات سے بات نکلتی گئی, وقت گزرتا گیا. اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جب سے میری بیٹی فاطمہ ختم ہوئی ہے قیامت تک اللہ نے اس کا کوئی ثانی پیدا ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جس نے آج ہوئے سیدہ کے لیے رسول کے سامنے سوال کیا تو رسول نے جو جواب دیا وہ سب کے سامنے واضح ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ کا جواب دینے کا حق مجھے حاصل نہیں, فاطمہ جانے اور فاطمہ جانے. اور جب فاطمہ کا نکاح عشق کے نکاح کے مطابق رسول نے علی سے پڑھ دیا تو آنے والوں نے آ کر جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا فاطمہ کے لیے فاطر جانے اور فاطمہ جانے, پھر آپ نے علی سے نکاح کیوں پڑھ دیا؟ میں نے کب پڑھا ہے کہ تو میرے رب کی طرف سے جبرائیل میرے پاس حکم لے کر آیا ہے کہ تیرا رب تجھے فرما رہا ہے سلام کے بعد کہ لاؤ احمد علی جب لما کان علی فاطمہ کا میں آدھا الہ یوم القیامہ علی وجہ الارض, میرا حبیب اگر میں علی کو حرکت نہ کرتا تو زمین کے سینے پر آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی کوفی نہ تھا.
बहू बेटियों, मुझे माफ रखना, लिखना तारीख का बड़ा सख्त है। जितना पर्दे से गुजरना चाहूँ गुजरने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी पर्दा नहीं डाल सकता। मुझे तारीख में यही मिला है कि पूरी कायनात में फातिमा वो फातिमा है जो आलम जवानी में गई انگلیوں کا بیٹھا لے، انگوش تری کی خاطر انگلی شہید بھیج دی ہے۔
بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بھائی زیدی کے گھر والوں کے ان کے اپنے جو آئندہ وفات بچتے ہیں ان کے درجات کو بلند کر، پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ ہم شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق، اخوت و محبت، بھائی چارہ، عظمت اسلام کے لیے عشق مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیشہ قائم و قائم رکھ۔ وارث امن امام الزمان کا جد جد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد مل کے نعرہ